اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج آپ لوگوں کا آن لائن لیکچر جس میں میں آپ لوگوں کو ولی دکنی کی غزل نمبر 1 کا فنی و فکری تجزیہ کرواؤں گی۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، صفت خوبی کو لالے بدخشاں، یہ اس میں تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ لالے بدخشاں وسط ایشیا کے شہر بدخشاں کے لال اور یاقوت بہت مشہور ہیں، اور لال سرخ رنگ کا قیمتی موتی ہے۔ اب ان دونوں مصروں میں لفظ سوں استعمال ہوا ہے، یہ آج کل مروج نہیں الفاظ، یعنی استعمال نہیں کیا جاتا، تو اس کی جگہ سے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نین آنکھوں کو کہتے ہیں، غزالاں ہرن کی آنکھ نہایت خوبصورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ یہ لکھنؤ کی کھڑی بولی ہے جس میں سوں، توں، کوں اس زمانے میں، جس زمانے میں ولی دکنی نے شاعری کی ہے، عام طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ اس شعر میں ولی دکنی، جو کہ اردو شاعری کے بابا آدم کہلاتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اے محبوب، میں تیرے لبوں کی تعریف لالے بدخشاں سے جا کر کہوں گا، اور تیرے نین یعنی تیری آنکھیں جادو ہیں، جادو بھری ہیں، میں یہ بات بھی جا کر غزالہ سے کہوں گا۔ ہر شاعر نے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ فراز احمد فراز کا کہنا ہے: ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی۔ یا پھر ایک اور شاعر کچھ اس طرح سے رقم تراز ہیں، معانی اس بارے میں رقم تراز ہیں: دیکھو تو حسن یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ یا میر تقی میر اپنے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی اور جادو نگاہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ایک ناوک نے اس کی مژگاں کے طائر سدرہ تک شکار کیا۔ اب اس شعر میں ولی دکنی نے، جو کہ جمال پسند اور جمال دوست شاعر ہیں، محبوب کے ہونٹوں کی اور آنکھوں کی ایسی کیفیت بیان کی ہے جو شاعر پر جادو کیے ہوئے ہے، یعنی جادو اثر نگاہ ہے، جادو اثر ہونٹ ہے، یعنی جادو ہے وہ جو ہے۔ تو جلب کی صرف لالے بدخشاں سو کہوں گا، اس مصرے میں لبوں کی خوبصورتی کا بیان ہے، گویا محبوب کے ہونٹ سرخ بھی اور حسین بھی، اور پھر یہ کہ جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا، کہ تیرے نین اتنے خوبصورت ہیں کہ میں ہرنوں سے جنگل میں ہرنوں سے جا کر کہوں گا کہ اگر ہرن اپنی آنکھوں کی خوبصورتی اور رعنائی کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، تو میرے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کے بارے میں جا کر ان کی غلط فہمی کا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ جنگلوں کے ہرنوں کی آنکھیں میرے محبوب کی جادوئی آنکھوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ ولی نے محبوب کے ہونٹوں کو لالے بدخشاں اور محبوب کی آنکھوں کو ہرنوں کی آنکھوں سے مشابہ قرار دیا ہے، یعنی صنعت تشبیہ بھی اس میں استعمال ہوئی ہے، اور لالے بدخشاں کا لفظ استعمال کر کے صنعت حسن تلمیح بھی، یعنی تلمیح کا بھی استعمال ہوا ہے، تشبیہ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ محبوب کی آنکھوں کو غزال کی آنکھ سے مشابہ قرار دیا، مراد یہ کہ ہرن کی مانند خوبصورت ہے، اور محبوب کے لبوں میں وہ حلاوت آمیزی اور شیریں اور سرخ رنگت ہے جو لالے بدخشاں میں کہاں۔ لالے بدخشاں تلمیح کہتے ہیں کسی تاریخی قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کوئی مرکب الفاظ کا استعمال کرنا۔ لالے بدخشاں کا جو برمحل استعمال کیا ہے انہوں نے، ولی دکنی نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدخشاں کا وہ، ابھی میں نے بتایا کہ وہ خوبصورت یاقوت جو پورے جو ہے دنیا میں مشہور ہے، تو محبوب کے ہونٹ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت، حسین اور رنگت میں ان کی سرخی جو ہے مدھم بڑھ جاتی ہے، لال و یاقوت کی خوبصورتی مدھم بڑھ جاتی ہے محبوب کے ہونٹوں کی سرخی کے سامنے۔ میر تقی میر نے نازکی لب کے حوالے سے شعر کہا تھا: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان دونوں مصروں میں گویا ولی دکنی نے محبوب کے حسن کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور حسن کیا ہے کہ لبوں اور آنکھوں کا حسن انہیں
جو ان کے تخیل میں آئے اس تخیل کو الفاظ کا روپ دے کر بڑی خوبصورتی سے جو ہے شعر کے قالب میں ڈھال دیا ہے. ٹھیک ہے. اگلے شعر میں ان کا کہنا ہے: بادشاہی حق نے تجھے حسن نگر کی، یو کشور احرام سلیمان سوں کہوں گا. دی بادشاہی حق نے تجھے حسن نگر کی، یو کشور احرام. یو پرانی اردو کا متروک لفظ ہے جس کی جگہ اب یہ استعمال ہوتا ہے، اور وہی لفظ جو ہے سوں، وہ یہ بھی پچھلے شعر میں نے بتایا کہ پرانی اردو کا لفظ ہے. بادشاہی کہتے ہیں حکومت کو، حق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. دی بادشاہی حق نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حسن نگر کی بادشاہی دے دی ہے، حسن کا شہر ہے تو. اور پھر جو ہے یو، یعنی ابھی جو میں نے بتایا کہ پرانی اردو کا مطلوب لفظ یہ اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، یو کشور ہے میں سلیمان سو کہوں گا. یہ بات میں جا کر اب اس میں بھی انہوں نے جو ہے تلمیحی انداز اختیار کیا ہے. تلمیح ابھی میں نے پچھلے شعر میں اس کی وضاحت کر دی ہے. کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا. سلیمان علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے شعر میں وہ تھے کہ حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور نبی، جو اپنے وقت کے جلیل القدر بادشاہ اور حکمران بھی تھے، اور ان کی حکمرانی کیا تھی کہ وہ صرف زمین پر نہیں بلکہ تمام جانوروں پرندوں کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے، اور ان کی سلطنت وسعت میں اپنی مثال آپ تھی. ان جیسی وسیع و عریض سلطنت آج تک نہ کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. تو یہاں پر وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اے محبوب، اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن کی بادشاہ، دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہے. اب یہ بات میں کشور احرام میں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہوں گا کہ ان کی جو سلطنت وسیع و عریض سلطنت تھی، اس سے بھی کہیں بڑھ کر میرا محبوب حسین وجی شکیل ہے، اور اس کی سلطنت زیادہ وسیع و عریض ہے. اس شعر میں گویا ولید اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، اللہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن کی دنیا کی سلطنت و حکومت سے نوازا ہے. گویا تو حسن کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ ہے. مراد یہ کہ تو حسن و جمال میں یکتا ہے اور بے مثال ہے. اب میں یہ بات جا کر ملک احرام میں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا کر کہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، جو ابھی میں نے بتایا کہ بہت وسیع و عریض تھی، جن و انس، ہوا، سمندر، چرند پرند اور درند سب آپ علیہ السلام کے تابع فرما تھے. ابھی میں نے بتایا کہ وہ سب انسانوں کی بولی تو ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جنگلوں کے درندے تھے، پرندے تھے، آسمانوں میں اڑنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، جنوں انس، ان سب کی بولیاں وہ سمجھتے تھے. اور اس بات کا تذکرہ، واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی مذکور ہے. حضرت السلام یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں ولید نے کہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کے مقابل حسن کی سلطنت و حکومت میرے محبوب کے قبضۂ قدرت میں ہے. دنیا جہاں کے حسین و جمیل لوگ میرے محبوب کے سامنے غلاموں کی طرح عاجزی کا پیکر بنے کھڑے ہیں، اور یہ بات جا کر میں وسیع و عریض سلطنت کے مالک حضرت سلیمان علیہ السلام سے ضرور کہوں گا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، سمجھیں. نہ سمجھ آئے تو مجھے بتائیے گا. کل انشاءاللہ تعالی پرسوں سوموار کو آپ لوگوں کی پھر کلاس ہوگی، اور مزید 2-3 اشعار فنی و فکری تجزیہ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی. اس کے بعد آپ لوگوں کا جب ایک غزل مکمل ہو جائے گی تو آپ لوگوں کا میں ٹیسٹ لوں گی. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.